بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے احترام انسانیت۔ یہ آپ کے فرسٹ ایئر کی بک چیپٹر نمبر 4 کا جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 72 ہے، 72 صفحہ نمبر ہے۔ احترام انسانیت کا معنی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احترام انسانیت سے کیا مراد ہے۔ احترام انسانیت کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے انسانوں کی عزت کرنا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کا احترام کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف موقعوں پر، بلکہ اپنی پوری زندگی اگر ہم غور کریں تو جس چیز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کیا وہ رسپیکٹ ہی تھا۔ اس کا حکم سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں تاریخ اسلام کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا جو اولین مخاطب ہے، جو اولین خطاب ہے، وہ ساری انسانیت سے ہے۔ تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احترام انسانیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، یا اس کا حق مارا، یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں حدیث کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد میں ملتی ہے، اور حدیث کا نمبر بھی آپ چاہیں تو نوٹ فرما لیں۔ حدیث کا نمبر ہے 3052، 3052 حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، جس میں احترام انسانیت کے حوالے سے ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم کی جان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ معاہد کون ہوتا ہے؟ کہ جس سے ہم وعدہ کرتے ہیں، جس سے ہم عہد کرتے ہیں۔ اگر ہم خلافت راشدہ کا جائزہ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی اپنی پوری زندگی اپنے طرز عمل سے جو ہے وہ احترام انسانیت کی بہترین مثالیں جو ہیں وہ قائم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عمل سے یہ مثال قائم فرمائی کہ جو خلیفہ ہے وہ قوم کا خادم اور قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب آپ کا منصب خلافت کے لیے انتخاب ہوا تو محلے میں رہنے والی ایک لڑکی اس بات سے بہت فکر مند ہوئی کہ جس کی بکریوں کا دودھ دوہنے کی خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ اس لڑکی نے فکر مندی سے یہ کہا کہ اب میری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں وہ ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری مجھے مخلوق خدا کی خدمت گزاری سے نہیں روکے گی۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی ہمیں تاریخ اسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ کے مضافات میں، مضافات کا مطلب ہے آس پاس کے علاقے، نیئر بائی ایریاز اراؤنڈ، جو آس پاس علاقے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مضافات۔ ایک نابینا بوڑھی عورت کی بھی آپ خدمت کیا کرتے تھے۔
احترام انسانیت کے حوالے سے ہمیں ایک اور مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو رعایا کی خیر خواہی اور جواب دہی کا اس قدر احساس تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، کون سے دریا کے کنارے؟ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری بھی مر گئی تو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. یعنی انسان تو انسان، جانوروں کے بارے میں بھی جو ہمارے خلفائے رسول تھے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ذمہ داری جو رسپانسبلٹی ہے جو انہیں خلیفہ بننے کی صورت میں عطا کی گئی ہے، یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی ان کو ڈر لگتا تھا کہ ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. اسی طرح اگر ہم اہل بیت کے گھرانے میں جو نواسۂ رسول ہیں ان کی بات کریں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے معمولاتی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کھانا کھانے لگتے تو کسی فقیر اور مسکین شخص کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فقیر اور غریب لوگوں نے دعوت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حوصلہ افزائی اور اظہار محبت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہیں کھانا تناول فرمایا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ عصر حاضر میں اس کے حوالے سے ہمارے پاس ڈھیر ساری تاریخ اسلام سے مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری رسپیکٹ کرے تو اگر ہم دوسروں کی رسپیکٹ کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کو پیورٹی دیں گے تو کوئی ہمیں بھی رسپیکٹ دے گا. ٹھیک ہے، ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ. اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو کوئی ہماری عزت کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تاریخ ساز شخصیت ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب یوں ہی نہیں عطا کیا گیا. اگر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ خطاب عطا فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ ایک مسلم، غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی ایسا حسن سلوک فرماتے تھے کہ لوگ آپ پہ گرویدہ ہو جایا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ احترام انسانیت کی بہترین مثالوں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، اور آج ہم انسانوں کو جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نبی کی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.